نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات والہدی جو ہم نے اتاری روشن باتیں اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب بعد اس کے کہ ہم اس کو واضح فرما چکے لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور درست کر لیا، وبینوا اور ظاہر کر دیا، فاولئک اتوب علیہم پس یہی لوگ ہیں کہ میں ان پر رجوع برحمت ہوں، یعنی میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والوں، یہ یہودی اور عیسائی تمہارے پیغمبر کی نبوت اور حج اور صفا اور مروہ کی حقانیت کو بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے اور عقل سے بھی یہ باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ ان کے حقائق کو چھپاتے ہیں، اور جو شخص ان دلائل اور صاف باتوں کو ضرورت کے وقت بلا وجہ چھپائے جو ہم نے اتاری ہیں اور لوگوں پر ظاہر کرنے ہی کے لیے کتاب میں انہیں بیان کیا ہے، ان بے دینوں پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، کیونکہ در پردہ یہ اس کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ساری مخلوق بھی انہیں لعنت سے یاد کرتی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ان سب کو تکلیف پہنچی ہے، خواہ یہ لعنت دنیا میں بھی ہو یا صرف آخرت میں۔ تفسیر در منصور میں ابن جریر کی روایت سے ہے کہ قیامت کے دن کفر کرنے والے کو کھڑا کیا جائے گا، اولاً تو اس پر اللہ رب العزت لعنت فرمائے گا، پھر فرشتے اور پھر تمام لوگ، بلکہ دنیا میں بھی ہر شخص کہتا ہے کہ ظالموں پر لعنت ہو، اور ظالم یہی ہیں۔ ہاں، جو توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لے اور جو باتیں اس نے چھپائی ہیں ان باتوں کو وہ ظاہر کر دے، ان لوگوں کی توبہ ہماری بارگاہ میں قبول ہے، اور ان کے لیے دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے، کیونکہ ہم بہت توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ حضرات، یہ بات ذہن نشین رہے کہ توبہ میں صرف زبان سے توبہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ان دو باتوں کی بھی ضرورت ہے کہ جس کا یہاں ذکر ہوا، یعنی اپنی اصلاح کرنا اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ بھی دینا، تب توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ خالی زبان سے توبہ کر لی اور اس کے بعد پھر وہی غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ توبہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آج 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور آپ کا چرچا اور دین نہ مٹا نہ کم ہوا، ہر جگہ آپ کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر جگہ آپ کے چرچے تھے۔ خود یہ علماء یہود پہلے تو آپ کے نام کے ڈنکے بجاتے تھے، مگر آپ کی تشریف آوری پر آپ کا ذکر مٹانے
اور آیات توریت جو نعت کی تھیں، جن میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صفات عالیہ کا ذکر تھا، انہیں چھپانے لگے۔ ان کی اس حرکت پر انہیں سخت ملامت کی گئی۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تمام جرموں میں بدترین جرم جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات صفات عالیہ کا چھپانا ہے، یا ان کے معنی میں رد و بدل کرنا، یا لوگوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے روکنا۔ یہی علماء یہود کا عمل تھا، اور اسی پر وہ سخت وعید اور لعنت ارشاد ہوئی جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ قرآن عظیم کے اس حصے سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنی تحریروں تقریروں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات حمیدہ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ طرح طرح کے حیلے بیانوں سے آپ کے ذکر کو چھپاتے ہیں، اس کو روکتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں اس حصے سے یہ پتہ چلی کہ کتاب اللہ کی ہر آیت تمام لوگوں کے ماننے کے لیے تو ہے، مگر جاننے کے لیے نہیں۔ جس طریقے سے آیات متشابہات اور قرآنی اسرار ان کی تفسیر نہیں کرنا چاہیے، نہ اسرار کی اشاعت درست۔ جو آیات عوام کی تعلیم کے لیے ہیں ان کی اشاعت لازم ہے، جس طرح کہ ما بیناہ للناس سے ہمیں معلوم ہوا۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریفات چھپانا بدترین جرم ہے، جس پر اللہ رب العزت کی تمام رحمتوں سے محرومی ہے، ایسے ہی حضور کے اوصاف کی اشاعت کرنا بہترین عبادت ہے، جس پر ہر طرح کی رحمت کی امید ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تمام رحمت الہیہ کی اصل ہیں۔ جیسے کہ باران رحمت کہ جو ملک باران رحمت سے محروم ہے وہ تمام غذاؤں پھلوں سے محروم ہے۔ جہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے وہاں ہر قسم کی غذا پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام باران رحمت ہیں۔ جو حضور سے قریب ہے وہ ہر رحمت سے قریب ہے، اور جو حضور سے محروم ہے وہ ہر رحمت سے محروم ہے۔ لعنت کے معنی ہے رب کی رحمت سے محرومی، کہ دنیا میں ہدایت اور مرتے وقت ایمان سے محروم۔ امتحان قبر میں کامیابی، حشر میں نجات، ان میں سے اس کو کچھ نہیں نصیب ہوتا ہے۔ رہا زندگی میں کھا پی لینا، یا ان کے لیے عذاب ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب یہ لوگ منکرین ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا سرمایہ اور دولت کیوں ہے؟ تو بھائی پھانسی کے ملزم کو بھی غذائیں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غذاؤں کو بند کر دے۔ قرآن عظیم کے اس حصے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اور دینی علوم کا ظاہر کرنا فرض ہے، بروقت ضرورت ان کا چھپانے والا سخت گناہگار ہے اور لعنت کا مستحق ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں اور مسائل دینی کے اظہار میں تأمل نہ کریں۔ ہاں، جو چیزیں غیر ضروری ہوں اور ان کی اشاعت میں فساد کا خطرہ ہو اسے وہ شائع نہ کریں، ان کو بیان نہ کریں۔ دیکھو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ شریف کی موجودہ عمارت بنیاد خلیلی سے کچھ کم ہے، اور اس کی شکل میں بھی کچھ فرق ہے، کہ بجائے دو کے ایک ہی دروازہ ہے، مگر اسے شہید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست نہیں فرمایا، کیونکہ اس فرق سے دین میں کوئی خرابی نہیں آئی، مگر اس کی اصلاح کرنے سے لوگوں میں فساد پھیلتا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر یکتمون فرمایا، یعنی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو جو لوگ چھپاتے ہیں، تو ضروریات دین کو چھپانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرات انبیاء کرام نے کوئی بھی دینی مسئلہ چھپایا نہیں، کیونکہ یہ کفر ہے اور باعث لعنت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خلافت
نامہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لکھنا چاہتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے سے آپ نے نہیں لکھا۔ وہ بے دین ہیں، کیونکہ وہ جناب عمر پر جو ہے وہ الزام نہیں عائد کرتے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے چھپانے پر کا الزام لگاتے ہیں، اور نبی آخر الزماں جناب خاتم پیغمبراں صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی اشاعت کے چھپانے کا الزام، دین کے لیے کتمان کا الزام، یہ سخت گناہ اور کفر کو مستلزم ہے۔ توبہ گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ اور آئندہ کے لیے بچنے کا پورا عہد کرے۔ مثلا بے نمازی پہلے پچھلی نمازیں قضا کر لے اور آئندہ نمازیں پڑھنے کا ارادہ کر لے۔ اسی طرح چور اور خیانت کرنے والا پچھلی چوریوں کا مال واپس کرے یا مالکوں سے معافی مانگے اور امانتیں واپس کرے، تب توبہ قبول ہوگی، جیسا کہ قرآن عظیم کے اندر اصلحوا سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ توبہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس گناہ سے جو کچھ فساد پھیل چکا ہے اس کی اصلاح کرے۔ مثلا اگر کسی مفتی کے غلط فتوے سے لوگ غلطی میں پڑ چکے ہیں یا کسی کی غلط کتاب سے لوگوں کے عقائد بگڑ گئے ہیں، تو اس عالم اور مصنف پر لازم ہے کہ خود ہی اپنے فتوے اور کتاب کی تردید کر کے یہ بات شائع کر دے کہ بھائی ہم سے اس میں کوتاہی غلطی ہوئی ہے، ہم اس کو رجوع کرتے ہیں۔ وَبَيَّنُوا سے ہمیں یہی معلوم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات کی اشاعت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔